صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
موت کی کبھی دعا نہ کرو۔ البتہ اچھی موت کی تمنا رکھو، کیونکہ زندگی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو پھر اسے عمل کا موقع نہیں ملتا۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کا موقع خبر میں بھی مرنے کے بعد دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اصول پر کتنے پابند ہیں۔ دیکھیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عمل کا موقع دیتے ہیں تو اس کے عمل پر اسے اجر بھی نہیں دیتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کتابوں کے اندر کہ کسی بزرگ نے کسی بزرگ کے خبر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف تھی۔ امام عاصم امام مدینہ، جنہوں نے 70 سال مسجد نبوی میں امامت کا شرف پایا، قرآن پاک کے پڑھنے کے طریقوں کے ایک امام ہیں، وہ امام ابو حنیفہ جیسے مسئلے مسائل کے امام ہیں، ویسے قرآن پاک کے قرات کے اماموں میں سے ایک امام عاصم ہے۔ انہی کے طرز پر ساری دنیا میں تقریباً قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ جیسے 4 اماموں میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا مسلک پھیلا ہوا ہے، گرچہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے دنیا میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ ساری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک کے قرات کے اماموں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی امام اور ان کے شاگرد کی قرات پھیلی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ اور امام عاصم اور امام عاصم کے شاگرد امام حفص کی قرات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، سنیے، امام حفص ایک اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہوتے ہیں۔ جیسے خون کے رشتوں میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہوتے ہیں نا، ویسے علم کے رشتے میں بھی اولاد اور اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے استاد کے ہم شاگرد ہیں، ہم روحانی و علمی اعتبار سے ان کی اولاد ہوئے، تو ہمارے پاس پڑھنے والے جو شاگردان ہوتے ہیں وہ ہمارے استاد کے لیے پوتے شاگرد ہوتے ہیں۔ کبھی تفصیل آ جائے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، مسجد حرام مکہ اور مسجد نبوی مدینے میں بھی گرچہ کے مسئلے مسائل کے اعتبار سے حنبلی مسلک چلتا ہے، لیکن قرات کے اعتبار سے امام حفص ہی کی قرات پر وہاں تلاوت ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں، تو 70 سال امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں امامت کا شرف پایا۔ 1 سال نہیں، آج کل تو دنیا میں 1 سال میں تھک رہے نا، امام نہیں تھک رہا ہے، مقتدی تھک رہے ہیں۔
اگر کسی مسجد میں امام صاحب کو عمر کو ہٹا کر میں بات کروں، 1000 سال کی زندگی مل جائے تو امام شاید اپنی طرف سے امامت سے بیزار ہو جائے، لیکن 10 سال بھی نہیں گزرتے مقتدی امام سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جیسے گھروں میں بیویاں بدلی نہیں جاتی، ویسے مسجدوں میں امام بھی بدلے نہیں جانا چاہیے۔ ایک زمانے میں اماموں کو بدلنے کا مزاج نہیں تھا، حق کے نبوت ہونے کے باوجود ادا ہو گئی، لیکن آقا نے امامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک بڑا گہرا جملہ ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق الحمدللہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے وصال سے پہلے ادا ہو گیا۔ کسی نبی کو یہ شرف نہیں ملا۔ ہر نبی حق نبوت و رسالت آخری حد تک کرتے تھے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا حق آگے چلنا تھا، دین کا کام آگے چلنا تھا۔ دین کسی نبی کے نبوت اور کسی رسول کے رسالت کے دور میں مکمل ہونا نہیں تھا، اس لیے ہر نبی نے اپنے آخری حیات تک رسالت اور نبوت کا حق ادا کرتے رہے، لیکن دین میرے آقا پر مکمل ہوا۔ وصال سے چند مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی کہ اے محمد، اب آپ کا دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد اب آپ کو نبوت کا حق ادا کرنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ کیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا، مکمل نماز کے احکامات نازل ہو گئے، اب کوئی نماز کا حکم باقی نہیں۔ روزے کے احکامات مکمل نازل ہو گئے، اب کوئی روزے کا کوئی حکم باقی نہیں۔ زکوٰۃ ہو، حج ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، کسی بھی قسم کا کوئی حکم اب پیغمبر آسمان سے نازل ہونے والا نہیں ہے۔ پورے احکامات ہر شعبے کے مکمل ہو گئے، اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وحی کا سلسلہ جاری رکھا، نزول قرآن برابر ہوتا رہا۔ ایک سورت نازل ہوئی اس آیت کے بعد، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ کے نبی جو بھی آسمان سے آیات اور سورت نازل ہوتے، فوراً صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد اس کی تلاوت فرماتے اور اس کے احکامات بیان کرتے، اس کے اشارات بیان کرتے، اس کا شان نزول بیان کرتے۔ مسجد نبوی میں سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد منبر رسول پر آقا بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے پیغمبر، اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آ گئی اور کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ جو مکہ آپ چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے وعدے کے مطابق اس مکے کو بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ اب پورا عرب آپ کا ہو گیا، عجم کے ممالک آپ کے ہو گئے، جہاں تک نبوت کا مسئلہ ہے ادا ہو گیا، رسالت کا مسئلہ ہے ادا ہو گیا، حکومت کا جہاں تک مسئلہ ہے پیغمبر، ہم آپ کو ساری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے نہیں بھیجے، ساری دنیا میں نبوت پھیلانے کے لیے بھیجا، ساری دنیا میں رسالت پھیلانے کے لیے بھیجا۔ جہاں تک حکومت کا مسئلہ ہے، آپ کے بعد حکومت کی ذمہ داری ابو بکر سنبھالیں گے،
عمر سنبھالیں گے، عثمان سنبھالیں گے، علی سنبھالیں گے، امیر معاویہ سنبھالیں گے، ان کے غلام سنبھالیں گے، ان کے غلاموں کے غلام سنبھالیں گے۔ ایک نظام ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھ کر سنیں گے، اے محمد آپ جہاں ہیں وہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، ایک آدمی آ کر آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، جماعت در جماعت آ کر آپ پر ایمان لے کر آئیں گی، قبیلے قبیلے آ کر ایمان لے کر آئیں گے، خاندان خاندان آ کر آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یاد کرو اے پیغمبر، مکے کا وہ زمانہ، رسالت کا نیا دور، نبوت کا نیا دور، ایک ایک کے پیچھے آپ کو صبح سے شام تک محنت کرنا پڑتا تھا، جمعے سے جمعہ تک محنت کرنا پڑتا تھا، پورے مہینے محنت کرنے پڑتے تھے۔ محنت کرتے کرتے 13 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نہیں نکلا، وہ ہمارا نظام ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو کامیابیاں ہی کامیاں عطا فرمائیں، نصرتیں ہی نصرتیں عطا فرمائے۔ اب آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر سنیں گے، دیکھیں گے، ایک آدمی آ کر ایمان لے کر نہیں آئے گا، جماعت جماعت ایمان لے کر آئیں گی، قبیلے قبیلے ایمان لے کر آئیں گے۔ ایسے واقعات بھی احادیث میں ملتے ہیں، گاؤں گاؤں ایمان لے کر آ گئے، علاقے علاقے ایمان لے کر آ گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افرادا، نہیں افواجا۔ افراد کہتے ہیں تنہا تنہا لوگوں کو، افواج کہتے ہیں جماعت در جماعت کو۔ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، دین مکمل ہو گیا، احکامات مکمل ہو گئے، توحید کے مسائل مکمل ہو گئے، رسالت کے مسائل مکمل ہو گئے، عبادات کے مسائل مکمل ہو گئے، معاملات کے مسائل مکمل ہو گئے، معاشرت کے مسائل مکمل ہو گئے۔ میں آپ کو ایک اور شرح کرنا چاہتا ہوں، اے پیغمبر آپ کا زمانہ ہی زمانہ نہیں، آپ کے بعد قیامت تک ہزاروں نہیں لاکھوں زمانے آئیں گے، لیکن ہم نے آپ کو وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جس زمانے میں بھی لوگ دین کو پائیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا یہ 1400 سال پرانا دین نہیں ہے، ہمارے اپنے زمانے کا دین ہے۔ کوئی مسئلہ اٹھاؤ آپ، میں بارہا کہہ چکا ہوں، بات آتی ہے تو لڑی میں پروتا ہوں، کوئی مسئلہ اٹھائیں آپ جس کا جواب قرآن نہ دیتا ہو، جس کا جواب حدیث نہ دیتی ہو، جس کا جواب صحابہ کی زندگیاں نہ دیتی ہو، جس کا جواب امام ابو حنیفہ کا اجتہاد اور استدلال اور استنباط نہ دیتا ہو، جس کا جواب امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا اجتہاد اور استدلال اور استنباط نہ دیتا ہو۔ اے پیغمبر دین مکمل ہو گیا الحمدللہ، اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب ہماری جتنی چاہیں آپ تعریف کریں، تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْ، استغفار کرتے رہے۔ استغفار عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں گناہوں پر ہی کیا جاتا ہے، نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی زندگی میں رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہ ہو، وہ بھی استغفار کرتے رہے۔ استغفار ایک الگ ہی دعا، ایک الگ ہی عبادت ہے۔ پیغمبر سے کون سا گناہ ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر سے کون سی غلطی ہوئی؟ العیاذ باللہ۔ معصوم، بلکہ معصوموں کے معصوم، لیکن باوجود آقا استغفار کثرت سے کرتے تھے، استغفار کثرت سے کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے یہ بات یاد آ جائے،
میں اور کچھ آپ کے سامنے اس عنوان پر کہنا چاہتا ہوں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پیغمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کا اظہار فرماتے ہیں، صحابہ خوش ہو گئے۔ اچھا، اب دین میں لوگ جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ عمر خوش، عثمان خوش، علی خوش، تمام صحابہ خوش، اجل صحابہ خوش۔ اب دین میں جماعت در جماعت، جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ لیکن اسی مجلس میں حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ خوشی سن کر آدمی خوش ہوتا ہے کہ روتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ عمر نے دیکھا کہ ابو بکر کو کیا ہوا، اتنی بڑی بشارت، لیکن ابو بکر رو رہے۔ بعد میں پتا چلا کہ حضرت ابو بکر کا رونا صحیح تھا، آیت میں جہاں بشارت تھی میرے آقا کے سفر کا اشارہ بھی تھا۔ آیت میں جہاں بشارت، وہاں میرے آقا کے سفر کا اشارہ بھی تھا۔ بات گہرائی میں جا رہی ہے، مجھے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے بندے بھی پیدا فرمائے۔ 70 سال دین مکمل ہوا، اب آپ کو کوئی نیا مسئلہ بتانا نہیں ہے پیغمبر، لیکن آخری وقت تک آقا جس خدمت دین کو تھام کر رکھا تھا، اس خدمت دین کا نام ہے امامت۔ یہ اور بات ہے، حد سے زیادہ مرض واقع ہو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، تکلیف ہو رہی تھی، موقع ابو بکر صدیق کو مل رہا تھا، آقا عطا فرما رہے تھے، لیکن اصل امام تو آقا ہی تو تھے۔ 70 سال پر بات آ گئی۔ رمضان المبارک کے بعد، میرا عنوان نہیں ہے یہ، پھر بھی آ رہی ہے تو بات کہہ رہا ہوں میں، رمضان المبارک کے بعد مساجد کے ائمہ پر جو آفت آتی ہے، کسی چھٹی کے بعد کسی آفس کے آفیسر پر وہ مصیبت نہیں آتی۔ رمضان ہوگا بھی، یا تو رمضان سے پہلے ہی اشارہ دیتے ہیں، یعنی تو رمضان کے بعد کتنے فون، گزشتہ ہفتہ گزرا ہوا ہفتہ عید، اتوار تک پیر سے کتنے لوگ مجھے فون کیے، مولانا کہیں خدمت کی جگہ ہے تو دیکھیے، کہیں خدمت کی جگہ ہے تو دیکھیے۔ کیوں؟ کیا کر رہے تھے آپ؟ امامت کر رہا تھا، فلاں جگہ پر امامت کر رہا تھا، فلاں جگہ پر امامت کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نہیں، کمیٹی والوں نے کہہ دیا کہ ہم کو اب اور امام کو رکھنا ہے، معذرت چاہتے ہیں، گزارش ہے۔ امامت بھی بدلی جانے والی چیز ہے۔ چند لمحے پہلے میں نے کہا نا، جیسے بیویاں بدلی جانے والی چیز اور عہدے اور رشتے نہیں، ویسے امام بھی بدلے جانے والے رشتے اور عہدے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ طے ہو گیا تو طے ہو گیا۔ بعض مسجدوں میں قانون کتے 2 سال سے زیادہ امام رکھتے نہیں، بعض جگہ پر 10 سال سے زیادہ امام رکھتے نہیں، بعض جگہ پر 5 سال سے زیادہ امام رکھتے نہیں۔ لیکن یاد رکھو، امام کو اس مسجد سے اگر نکال دے اور ایک جگہ انشاءاللہ اسے امامت مل جائے گی، لیکن اس کی آہ لگ گئی تو زندگیاں کبھی نہیں ملیں گی۔ زندگیاں نہیں ملیں گی۔ 70 سال امامت کی حضرت امام عاصم مسجد نبوی میں، اور امام کو نکالنے کے بارے میں مسئلے جو آتے ہیں نا، امام کی کوئی شرعی غلطی نہیں جس کی وجہ سے امام کو نکالا جا رہا ہے۔
اور یہ بات سمجھ میں، بھئی امام کا لباس شریعت کے مطابق نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے دل نہیں چاہتا، معقول عذر ہے۔ امام کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے دل نہیں چاہتا، معقول اور صحیح عذر ہے۔ امام کے بال شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ امام حیا اور غیرت اور شرم کے ماحول میں نہیں رہتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے دل نہیں چاہتا، صحیح عذر ہے۔ امام ہر ایک کی دعوت پر شریک ہو جاتا ہے، سود خار کی دعوت پر شریک ہو جاتا ہے، چٹیاں چلانے والے کی دعوت پر شریک ہو جاتا ہے، حرام خوروں کی دعوت پر شریک ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہمیں دل نہیں لگتا، معقول عذر ہے۔ لیکن ان عذروں سے کہیں امام کو نکالتے نہیں۔ متشری ہے امام، متقی ہے امام، لباس شریعت کے مطابق ہے، چہرہ شریعت کے مطابق ہے، زندگی شریعت کے مطابق ہے، باوجود پھر بھی نکالتے کیوں ہیں؟ آواز بدلنا، پرانی ہو گئی آواز، نکالتے کیوں ہیں؟ اماموں کو محلوں میں جمنے نہ دو، یہ عذر، یہ پوائنٹ۔ امام صاحب آتے وقت ایک آدمی سلام کرنے والا نہیں، آج محلے کا پورا نوجوان طبقہ امام کے پیچھے ہے۔ ہماری صدارت کو خطرہ ہے، نکال کر پھینکو۔ امام صاحب آتے وقت ہماری تنخواہ پر ان کے گھر کا چولہا سلگتا تھا، آج ان کے پاس ذاتی گھر ہے، جمنے نہ دو، نکالو ان کو۔ امام صاحب آئے، کوئی پرانی ٹی وی ایس گاڑی تھی، آج ان کے پاس ایک کار ہے، ان کو جمنے نہ دو، نکالو۔ وہ محلے کا ماحول مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ امام نہیں تو اور امام، اور امام نہیں تو اور امام۔ ایک زمانہ تھا صرف امام عاصم کے 70 سال کی امامت پر یہ باتیں یاد آ رہی ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، آج کے اس عنوان کو ہر محلے والے سنیں اور گاؤں والے سنیں۔ اگر کمیٹی کوئی غلط فیصلہ لیتی ہے اور محلہ خاموش رہتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، کمیٹی غلط فیصلہ لیتی ہے اور محلہ خاموش رہتا ہے، اللہ کے عذاب میں صرف کمیٹی مبتلا نہیں ہوگی، محلہ بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اور محلے کے بہت سارے لوگ ایسے موقع میں دامن ایسا بچاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ نکلتے وقت امام صاحب کو ان الفاظ سے تسلیاں دیتے ہیں، چھوڑو مولانا، انہیں ویسا، اللہ رزق کا مالک ہے۔ ہمارے گاؤں، ہمارے شہر میں اور بھی مسجدیں ہیں، اس سے اچھی جگہ تم نہ ملیں گی۔ ان تمام جملوں کے ساتھ تسلیاں دے کر بھیجتے ہیں۔ تسلی دینا علاج نہیں ہے، ظلم کا دفاع کرنا علاج ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ظالم پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والے پر غصہ آتا ہے۔ مجھے ظالم پر غصہ نہیں آتا اتنا جتنا ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والے پر غصہ آتا ہے۔ ظلم کا دفاع کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کبھی اس عنوان پر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج چل رہا ہے، سارے ملک میں چل رہی ہے یہ ہوا، ساری ریاست میں چل رہی ہے یہ ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکرم صاحب، بعض مساجد کا ریکارڈ تو میرے پاس ثبوت کے ساتھ یہاں تک ملا ہے کہ ان کو طے کرتے وقت ہی یہ الارم سیٹ کیا جاتا ہے، مولانا
موقع تو آپ کو ہم دے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے، آپ کو مخالفت نہیں کرنا ہے، دستخط ڈال کر لیتے ہیں۔ موقع دے رہے ہیں، کبھی بھی کمیٹی کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ کی خبر آئی میرے پاس، اچھے حافظ، بہترین آواز، قرآن پکا، پڑھنے کا انداز اچھا، ایک سے دو تین طریقے سے تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا، باوجود اس کے کمیٹی بڑی سادگی کے ساتھ اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ اس مرتبہ تراویح میں آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، ہم فلاں جگہ سے بلا رہے ہیں، فلاں جگہ سے بلا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ کیوں محلے خاموش 11 مہینے اور رمضان المبارک میں بھی جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسے تراویح کا موقع نہ دے اور محلہ خاموش ہے؟ بیچارہ مظلوم ضد نہیں کر سکتا۔ فجر میں جب مصلی میرا، ظہر میں جب مصلی میرا، عصر میں جب مصلی میرا، مغرب میں جب مصلی میرا، جمعے میں جب مصلی میرا، تو پھر تراویح میں کون سی ایسی بات آ گئی کہ میرے سے مصلی چھینا جا رہا ہے؟ اگر ضد کرے گا تو پھر اخراج کا فیصلہ ہوگا، نکالنے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ظلم نہیں، یہ فیصلہ کرنے والے کون؟ داڑھی مڈانے والے۔ یہ فیصلہ کرنے والے کون؟ جن کی اولاد خود باپ کی بات نہیں سنتی۔ ہو سکتا ہے میں نے گھر اور دریچے اور دروازے جان کر نہیں دیکھے، لیکن قیاس کر کے نتیجہ نکال رہا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے والے کون؟ جو گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں تو جورو کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ سنانے والے کون ہیں؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اپنے مال کے حلال ہونے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ یہ فیصلہ سنانے والے کون ہیں؟ جن کی نمازوں کا حساب 100% تو دور کی بات 50% بھی نہیں نکلتا ہے، وہ ان لوگوں پر فیصلے سناتے ہیں جو فجر کا پابند ہے، ظہر کا پابند ہے، عصر کا پابند ہے، مغرب و عشاء کا پابند ہے، فرائض ہی نہیں سنت و نوافل کا پابند ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین کا پابند ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا پابند ہے، اور جمعے میں سورہ کہف کا پابند ہے، تسبیحات کا پابند ہے، اور درود شریف کا پابند ہے، استغفار کا پابند ہے، متشری ہے۔ اس کے بارے میں فیصلہ سنانے والے یہ حضرات ہیں۔ میں شاید کبھی کسی موقع پر ایک واقعہ جو بالکل سچا اور پکا، تمثیلی واقعہ نہیں، ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ایک مسجد کے ایک امام کو کئی سال کی امامت کے بعد کمیٹی بدلی، اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کو نکال دیا گیا۔ اب وہ قبول کر لیے، فیصلہ قبول کر کے نکل کر جا رہے ہیں، آنکھوں میں زار و خطار آنسو، رو رہے ہیں، اور کچھ ان کے سچے عاشق بھی رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا رو رہے ہیں اور آپ کا دل شاید مسجد اور محلے سے اتنا لگ گیا؟ حضرت نے فرمایا لگنے لگانے کی بات چھوڑو، یہ رونا امامت کے چھوٹنے پر نہیں آ رہا ہے، یہ آنسو امامت کے چھوٹنے پر نہیں آ رہے، اور یہ رونا کمیٹی کے فیصلے پر بھی نہیں آ رہا ہے۔ میں ہی واحد اور پہلا آدمی نہیں جو اس فیصلوں کے سائے میں آیا ہوں، اور اس ستم کا میں پہلا آدمی نہیں ہوں، میرے سے پہلے ہزاروں اس ستم زدہ ہیں، اور دنیا میں میرے جیسے ہزاروں ہیں۔ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے
اتنی بڑی امامت کا فیصلہ میرے بارے میں کرنے والا وہ ہے جس کو میں نے 20 سال کی امامت میں ایک دن بھی فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے، میں اور عنوان بیان کرنے کے لیے آج پورا نظام بنا کر آیا۔ امام عاصم کے 70 سال کی امامت، مرنے کے بعد اعمال اور اس کے نتیجے پر بات آتے آتے آیا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنو، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا نا، بہت ہوا ہوئی بات، مولانا نے کیا کمیٹیوں کو کہہ دیا، مولانا کیسے باتیں کرتے ہیں، ان کے زبان میں لگام نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کرو فیصلہ، اللہ کا فضل ہے، میں تیار ہوں ہر قسم کا فیصلہ سننے کے لیے۔ سب سے پہلے بیویوں کی طلاق کی شرط لگا کر میرے سامنے بیٹھنا، تمہارا سوال شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ورنہ میں قسم اور طلاق کی شرط لگا کر بیٹھوں گا، میرا بیان شریعت کے مطابق ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بوندیوں کا مسئلہ کیا اٹھایا، مسجدوں کے لائٹوں کا مسئلہ کیا اٹھایا، حالات کا مسئلہ کیا اٹھایا، اغوا ہو گئی بات۔ مولانا کیسے باتیں کرتے ہیں، قرآن کے نام پر بوندیاں نہیں کھائے تو کون، میں کہاں روکا بوندیوں سے، لگاؤ کھاؤ، منوں کا کھاؤ، لیکن سوال بوندی کا نہیں، سوال امام کے حق کا ہے، سوال بوندی کا نہیں، سوال حافظ قرآن کے حق کا ہے، سوال بوندی کا نہیں، سوال امامت کے حق کا ہے۔ میں نے صاف کہا نا کہ اگر علماء کی وہ عزت ہوتی جو صحابہ کے دور میں تھی، تابعین کے دور میں تھی، تبع تابعین کے دور میں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کا زمانہ اور خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ایک تھا، امام ابو یوسف کا زمانہ ایک تھا۔ صحابہ کے زمانے میں علماء سے بڑا عہدہ کوئی اور نہیں، تابعین کے زمانے میں علماء سے بڑا عہدہ کوئی اور نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں علماء سے بڑا عہدہ کوئی اور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے آئے، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے آئے، کافی مجمع تھا، آپ لوگوں کو جانے کا موقع ملا ہوگا، اللہ کرے کہ سب کو جانے کا موقع عطا فرمائے۔ حالت طواف میں کعبے کے سامنے کسی کو کسی کی قبر نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے، صاف کر رہے ہیں۔ خلیفہ آیا، کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تک تیار نہیں ہے، انہیں بھی اپنے طواف میں مصروف ہو گیا، اس کے کارندے اپنے طواف میں مصروف ہو گئے، اس کے وزراء اپنے طواف میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کا طواف چل رہا تھا۔ اچانک پورے مطاف میں ایک قسم کا ہنگامہ ہوا، ہٹو ہٹو ہٹو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ حج کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اللہ والوں کے ساتھ عمرہ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اللہ والوں کے ساتھ طواف کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ عمرے کو آتے تو کیا قافلہ آتا، حضرت کے ساتھ طواف کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے، اندر کی حکومت کے کارندے حضرت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اللہ والوں کے ساتھ کرنے کا تڑپ، اللہ والوں کے ساتھ عمل کرنے کا ارادہ اس لیے ہوتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اب ہٹو ہٹو، اللہ اکبر کی آوازیں، سب کی توجہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا، میں آیا تو مجھے کوئی پلٹ کر نہیں دیکھا، میرے آنے پر کسی قسم کا کوئی شور و شغب نہیں، راستے بنائے نہیں گئے،
یہ کون ہے جس کے آنے پر اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ یہ کیا کسی ملک کا بادشاہ ہے؟ فلاں ہے فلاں ہے؟ خیر طواف پورا حضرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ خلیفہ ہارون رشید کو لوگوں نے کہا یہ حضرت عمر کے پوتے عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم ہیں۔ اللہ اکبر! عمر کے پوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم ہیں۔ یہ عقیدت پیدا ہو گئی۔ معافی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن سب کو ملا کر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض تقسیم کر کے بول رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہان علماء کے پیچھے تھے۔ آج کا دور یہ ہے کہ علماء بھی بعض بادشاہوں کے پیچھے ہیں۔ بدل گیا زمانہ، توجہ نہیں۔ ایک زمانہ تھا بادشاہان علماء کے پیچھے، لیکن آج میں سب کو نہیں تقسیم کر کے کہہ رہا ہوں، میں بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کرتا ہوں، تقسیم کر کے کہہ رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہیں نا جو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شان سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، اور آپ جیسے کچھ لوگ بھی انہی لوگوں کی واہ واہ کرتے، ارے دیکھو بھی ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا تعلق کس سے ہے، انہوں ان کے ساتھ ہیں، انہوں ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت کے کارندوں کے ساتھ دوستی کوئی شان نہیں، حکومت سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ دوستی کوئی عزت نہیں، بلکہ اہل علم کے لیے سب سے بڑا خطرہ حکومت والے ہی ہوتے ہیں۔ علم والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ حکومت والے ہی ہوتے ہیں۔ میں حوالہ دوں، اللہ سب کے لیے بات نہ رکھے۔ یہ کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کیا نام؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، مصنف، اتنی کتابیں لکھے انہوں۔ علامہ ابن جوزی، اس زمانے میں ایسے قلم نہیں تھے نا، لکڑیوں کے قلم تھے، چھل کر انک میں دوات میں ڈبا کر لکھنا پڑتا تھا۔ لکڑیاں وہ خاص قسم کی ملتی تھی، اسے چھل چھل کر اس کا جو چورا نکلتا تھا، علامہ ابن جوزی اسے جمع کر کر کے رکھے تھے۔ جب مرنے کا وقت آیا، علامہ ابن جوزی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کا پانی کسی عام لکڑیوں میں گرم نہ کرنا، میں نے کتابیں لکھنے کے لیے قلموں کو چھل کر جو چورے جمع کیے ہیں، ان چوروں سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا۔ چورے کے تو سمجھے، ایسا ہمیں بھی بچپن میں چھلتے تھے نا بھی وہ پینسلوں کو، وہ کتنے تھے چورے، ان کو آج بھی جلدی لگتی اور جلدی ختم بھی ہو جاتے، اور ایک پانی گرم کرنے کے لیے کتنے چوروں کی ضرورت پڑتی۔ زبردست صاحب کتاب و تصنیف علامہ ابن جوزی ایک کتاب لکھے ہیں، کتاب الحمقہ، خالی احمقوں کی تاریخ پر کتاب لکھے ہیں انہوں۔ کس کی تاریخ پر؟ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے وہ کتاب، احمقوں کی، دیوانوں کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے شروع صفحات میں انہوں نے لکھا ہے، ایک مرتبہ میں حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر کے ساتھ چند لمحے بیٹھا، جس کی نحوست سے میرا قلم 40 دن نہیں چلا۔ 40 دن میرا قلم نہ چلا۔ ایک زمانہ تھا بڑے بڑے بادشاہان علماء کے پیچھے،
اصفیہ کے پیچھے، اتقیہ کے پیچھے میرے شیخ نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ ایک زمانے کے ایک عالم کا بھی انتقال ہوا، ایک زمانے کے ایک بادشاہ کا بھی انتقال ہوا۔ اب آپ لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، بادشاہ کا حساب سخت ہوگا، عالم کا حساب آسان ہوگا۔ خدا شاید عالم کے لیے جنت کا فیصلہ کرے اور بادشاہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے، لیکن خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا عالم کے لیے جہنم کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے، بادشاہ کے لیے جنت کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا بزرگ کو، بذریعے فرشتے کے اللہ سے پوچھنے لگے، آپ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے جواب دیا کہ میں عالم کو اس لیے جہنم بھیج رہا ہوں، یہ ہمیشہ بادشاہوں کے دروازے کو جاتے تھے، میں بادشاہ کو اس لیے جنت بھیج رہا ہوں، یہ علماء کے دروازے کو جاتے تھے۔ آج الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر آئے ہیں، سب ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت بھی گئے، بادشاہ خلیفہ ہارون رشید بھی طواف سے فارغ ہونے کے بعد تمام لوگوں کی طرح ایک عاجز غلام کی طرح جا کر مل رہے ہیں۔ اس زمانے کے بادشاہان کے اندر بھی وہ ادب تھی، علماء سے رمتے نہیں تھے، علماء سے زور سے بات نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ رہنے کے باوجود بھی اپنی حیثیت کو جانتا تھا۔ آج کے زمانے میں لوگ اپنی حیثیت کو جانتے نہیں، بس اپنے ذہن میں جو آیا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ذہن میں جو آیا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید دوسرے لوگوں کی طرح بالکل باادب ہو کر حضرت سالم سے ملاقات کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، اپنا بڑا سادہ سیدھا انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں کہ حضرت اس عاجز کو ہارون رشید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خلافت کا موقع عطا فرمایا ہے، اس علاقے میں خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری خدمت کو قبول فرما لے۔ اللہ والے جو بھی گزارش کرتے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قبول کرنا۔ اس کے بعد حضرت سالم نے کہا، خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضرت کوئی ضرورت ہے تو بیان کر دیں، میں اس ضرورت کو آپ کی پوری کروں۔ کوئی ضرورت ہے تو بیان کریں، میں اس ضرورت کو پوری کروں۔ حضرت سالم نے پوچھا، میں تمہارے سامنے دین کی ضرورت رکھوں کہ دنیا کی ضرورت رکھوں؟ میں تمہارے سامنے دین کی ضرورت رکھوں کہ دنیا کی ضرورت رکھوں؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میرے سامنے دین کی کیا ضرورت رکھیں گے حضرت، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں، میرے پاس دین کہاں ہے زیادہ، میرے پاس تو دنیا پڑی ہوئی ہے، آپ دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو بیان کریں۔ حضرت سالم نے کہا کہ جاؤ جس کام کے لیے ہیں وہ کام کرو، دنیا بنانے والے سے میں نے آج تک دنیا نہیں پوچھا، میں آپ سے دنیا کیا پوچھوں؟ دنیا بنانے والے سے میں نے آج تک دنیا نہیں پوچھا، آپ سے میں دنیا کیا پوچھوں؟ ایک زمانہ تھا علماء کی قدر، علماء کا احترام، اماموں کی قدر، اماموں کا احترام، مؤذنین کی قدر، مؤذنین کا احترام، قرآن پڑھانے والے اساتذہ کا احترام، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے استاد محترم کا احترام کتنا زبردست کرتے تھے۔ آج نہیں، آج ہے کچھ لوگ، تقسیم کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں غلام سمجھ بیٹھے ہیں، نوکر سمجھ بیٹھے ہیں، حالات پر حالات ان کے اوپر واقع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیا جاتا ہے، اماموں پر مصیبت آ جاتی ہے، مدرسین پر مصیبت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا نا گزشتہ جمعہ بھی ایک ہوا لگا، بات تو صحیح تھی، لیکن بعض علاقوں میں دینے والوں نے ایسا دیا کہ تاریخ بن گئی۔ کسی مسجد میں امام صاحب کو
تراویح پڑھانے والے کو ایکٹیوا دی. سبحان اللہ. کم سے کم خربوزے کو دیکھ کو خربوزہ رنگ پکڑتا نہیں, ایسے صدراں کو دیکھ کو صدرہ رنگ پکڑنا نہیں, کمیٹیاں کو دیکھ کر کمیٹیاں رنگ پکڑنا نہیں, کون بھی نہیں پکڑتا. ان کو ہنگامہ انہوں دیے رنگے با, بعض جگہ دیے, بعض جگہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو دینا دے کر بقیہ محلے کے نوجوان اور کچھ ذمہ داران مل کر عمرے کا بھی نظام بنائے ہیں. سبحان اللہ. قدر کرو, احترام کرو. ایسا نہیں ہے کہ اماموں کو کچھ نہیں ملا, مؤذنوں کو کچھ نہیں ملا, ملا اللہ کے طرف سے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, تراویح پڑھانے والے امام کو اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے دیکھو. دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں, حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب, مبلغ دارالعلوم دیوبند. توجہ کے ساتھ سنو. دارالعلوم دیوبند میں ایک مولانا گزرے ہیں مبلغ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب حافظ قرآن رمضان المبارک میں مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھاتا ہے اسے کتنی نیکیاں ملتی معلوم؟ ارے منڈی تو ہلاؤ. ملتی معلوم کیا؟ معلوم کا تو آگے بڑھ جاتا, نہیں معلوم کا تو بول کو جاتا. کتنی نیکیاں ملتی معلوم؟ حضرت نے اپنی تقریر میں پوری سند کے ساتھ بیان کیا. مختلف حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد پیارے آقا کے فرمان کا حساب لگا کر حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ قرآن جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں ان کو پورے قرآن پاک رمضان المبارک میں تراویح میں پڑھانے کا جو ثواب دیا جاتا ہے اس کا حساب بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا 1 کھرب 70 ارب 80 پر 1 کروڑ 50 پر 8 لاکھ 80 ہزار نیکیاں ملتی ہیں. اب وہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تو نظر آئے گا, یہاں نیکیاں نظر نہیں آتی. جیسے خدا نے جنت کو چھپا رکھا ہے, جنت میں جانے کا جو ذریعہ اللہ کے فضل کے بعد ثواب ہے, نیکیاں ہیں, اسے بھی چھپا رکھا ہے. یہاں نوٹاں دکھتے, ڈالر دکھتے, کرنسی دکھتی, سونا دکھتا, چاندی دکھتے, وہاں نوٹا نہیں دکھیں گے, ڈالر نہیں دکھیں گے, ریال نہیں دکھیں گے, وہاں نیکیاں دکھیں گی. وہاں نیکیاں دکھیں گی. وہ بھی ایک حافظ قرآن کو پورا قرآن پاک رمضان المبارک میں سنانے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے کیا ہیں, اس کے علاوہ بھی دیتے ہیں نیکیوں کا حساب. اتنا بڑا محدث بیان کرتا ہے 1 کھرب, کھرب کا تو معلوم تم نا نہیں معلوم, اب اس کے واسطے کلاس رکھنا. 100 روپے, 1000 روپے, 100,000 ملا تو 1 لاکھ, 100 لاکھ ملا تو 1 کروڑ, 100 کروڑ ملا تو 1 ارب, 100 ارب ملا تو 1 کھرب. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور بولوں ایک مرتبہ, 1 روپیہ, ویسے 100 روپے ملا تو 100 روپے, اس کے بعد 1000 کا پاور بڑھا. سمجھ میں آئی؟ 100,000 بولو, 100 لاکھ, 100 کروڑ, 1 ارب, 100 ارب, 1 کھرب. سبحان اللہ. اصل مالدارہ تو مولوی صاحب 600 چھپا کو رکھے ہی دکھانے کا وقت جب دیکھا آئے گا تو پھر دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. 1 کھرب 70 ارب 80 پر 1 کروڑ 50 پر 7 لاکھ 80,000 نیکیاں. کون کہہ رہا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا مبلغ کہہ رہا ہے.
دینے والے دیے. بات لمبی ہو رہی ہے, آگے بڑھنا ہے. علماء کا احترام کرو, ادب کرو, عزتیں کرو. 70 سال حضرت امام عاصم مسجد نبوی میں امامت کرے, سبحان اللہ. ان کو کسی شرعی عذر کے علاوہ ان کی خدمتوں پر مصیبت نہ بنو. تقریراں اچھے نہیں کرتے. کیا تقریر اچھی نہیں؟ انداز بدلتا ہے, وہی تو باتیں بولتے ہیں. معافی کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں, زبردست جوشیلی تحقیقی گہری باتیں کرنے والے علماء بھی ہیں, لیکن سننے والوں کا نتیجہ اتنا ہی تو ہے. آج کے زمانے میں ایک سادی سیدھی تقریر چل رہی ہے ایک مسجد میں, اور ایک مسجد میں زبردست گہری تقریر چل رہی ہے. دونوں مسجدوں کا نتیجہ وہی ہے. دیکھو اس وقت کیا ہے مسجدوں کا حال, رمضان المبارک جانے کے بعد کیا حال ہے. جن مسجدوں میں تقراتیں ہوئی الحمدللہ, جن مسجدوں میں تفسیریں ہوئی, فجر کے بعد تفسیر ہوئی, ظہر کے بعد تفسیر ہوئی, تراویح کے بعد تفسیر ہوئی, وہ مسجدیں بھی خالی. جن مسجدوں میں کوئی نظام نہیں وہ مسجدیں بھی خالی. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جو بہار رمضان المبارک میں فجر کی نماز کا تھا, آج کے فجر کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ جو بہار رمضان المبارک کے ظہر عصر کا حال تھا, آج وہ بہار ہے ظہر عصر میں؟ مغرب میں تو اللہ اکبر, وہ کان سے دعوت تھے کہ مسلمان, لیکن اب مغربوں کا حال ہے. عشاء کا کیا حال ہے؟ 2:45 کو 5 منٹ قریب. ابھی مسجدوں کا حال دیکھو کیا ہے. بعض مسجدوں میں تو جمعہ ہو بھی گیا. ہماری مسجد میں نظام بڑا ہے. کیا حال بنا رکھا ہے؟ رمضان جاتے ہوئے کیا فجر لے کر چلا گیا, ظہر لے کر چلا گیا, عصر لے کر چلا گیا, مغرب لے کر چلا گیا, عشاء لے کر چلا گیا, رمضان جمعہ لے کر چلا گیا؟ نہیں. رمضان گیا, روزے کی فرضیت لے کر گیا, تراویح کا حکم لے کر گیا, سحری کا ماحول لے کر گیا, افطار کا نظام لے کر گیا. فجر تو چھوڑ کر گیا نا, عصر چھوڑ کر گیا, ظہر چھوڑ کر گیا, مغرب چھوڑ کر گیا, عشاء چھوڑ کر گیا, جمعہ چھوڑ کر گیا. رمضان المبارک کے جمعوں کا کیا حال تھا, اب کے جمعوں کا کیا حال ہے؟ پھر بھی زبردست مقرر ہونا, زبردست بیان کرنا. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو, آج کل زبردست بیان کرنے والے علماء کو بیان اچھا ہے رکھو مسجد میں, اس لیے نہیں رکھتے. ایسے مولوی صاحب بیان کرنے والے مل گئے تو چندہ زیادہ ہوتا. چندے کی وجہ سے زبردست مقرر کو رکھنا چاہتے ہیں. فلاں مولانا بخاری میں 90 نمبر لیے, مسلم شریف میں 80 نمبر لیے. اساتذہ کا بھروسہ ہے, اعتماد ہے, سادہ سیدھا بیان کرتے ہیں, لیکن پروف کے ساتھ بیان کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں, گہرے گہرے مسئلے بیان کرتے ہیں, لیکن انداز سادہ ہے. اور ایک بڑا مسئلہ کیا, ان کے بیان میں چندہ نہیں ہوتا. جاہل تو جاہل اپنی جہالت کا اتنا زبردست اعلان کرتا ہے کہ بھی مولانا کا بیان اتنا کوئی خاص نہیں. بھائی کی بھائی خاص نہیں؟ بیان میں قرآن آیا نہیں کیا؟ بیان میں حدیث نہیں آئی کیا؟ بیان میں گہری باتیں نہیں آئی, پھر کیوں بھی ان کا بیان خاص نہیں؟ چندہ نہیں. چندہ نہیں. میں تو صاف کہتا ہوں, مسجدوں میں چندہ بند کرو, یا نہیں تو چندہ کر کے محلوں کے بیواؤں کا نظام بناؤ, یتیموں کا نظام بناؤ, ایجوکیشن کا نظام بناؤ, مریضوں کا نظام بناؤ. پھر مسجد کیسے چلے گی؟ صدر کس بات کا, سیکریٹری کس بات کا, ممبر کس بات کا,
لگاؤ 20,000 روپے ماہانہ ذمہ داری صدر کی، سیکریٹری کی لگاؤ 15,000 روپے، ہر ممبر کی لگاؤ 10,000 روپے. پھر دیکھیں گے صدر بننے کے لیے کون تیار ہے، سیکریٹری بننے کے لیے کون تیار ہے، ممبر بننے کے لیے کون تیار ہے. 25، 21، 35 اڈھاک کمیٹی، نوجوان کمیٹی، خدمت کمیٹی. اللہ اکبر. ایک بہو کو اس کے سسرال میں اتنے ممبرس نہیں ملیں گے جتنا ایک امام کو مسجد میں مسجد کی کمیٹی ملتی ہے. یہ کمیٹی والے مل کر 5-5، 10-10 ہزار روپے ڈال دیے، مسجد کا نظام چلے گا. پھر مسجدوں میں اگر جمعے کو وصول کرنا ہے کرو، لیکن محلوں کے یتیموں کی خدمت کرو، بیواؤں کی خدمت کرو، مریضوں کی خدمت کرو، مشاہر دو، وظیفے دو. ایک نظام ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے. مسجدوں کے اندر چندہ کر کے مسجد ہی چلانا یہ کون سی بڑی بات ہو گئی. پھر ذمہ داری آتی ہے خطیبوں پر، اماموں پر ذمہ داری آتی ہے. ان کے بیان سے چندہ نہیں ہوتا، ان کے بیان سے چندہ نہیں ہوتا. وہ مسجد میں دیکھو کیا زبردست چندہ ہے، وہ مسجد میں دیکھو کیا زبردست چندہ ہے. مسجدوں میں امامت دیکھو، مسجدوں میں خطابت دیکھو، مسجدوں میں خدمت دیکھو، مسجدوں میں چندہ مت دیکھو. ذمہ داران چلائے، الحمدللہ چلانے والے ہیں، چلانے والے ہیں. رمضان گزرتا ہے تو آفت آ جاتی ہے. اس پر میرے پاس سامنے بہت ساری باتیں آ گئی. کتنی مسجدوں سے اماموں کو نکال دیا گیا. امام بھی کوئی نکالنے والا رشتہ ہے، امام بھی کوئی نکالنے والی ذات ہے نہیں. وہ بھی پڑھ رہی سب کون، ایک صف، 2 صف. رمضان کے بعد گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد ایک حافظ صاحب فون کر کے ملنا چاہے، چونکہ موقع نہیں تھا. انہوں نے فون میں جو درد بیان کیا، اگر میرے بس میں ہوتا کہ ان آنکھوں سے میں خون کے قطرے جڑاؤں تو میں جڑا سکتا ہوں. قرآن پکا یاد ہے، آواز اچھی ہے، پھر بھی تراویح کا موقع نہیں دیا گیا. کیا ہے آواز بدلنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن میں سب سے پہلے صحیح پڑھنا یہ دیکھا جائے گا. قرآن میں سب سے پہلے اچھا پڑھنا یہ دیکھا جائے گا. آواز کا نمبر تو ہے، ایسا نہیں کہ فقہا نے لکھا ہے حسن الصوت مطلوب، حسن الصوت مقصود. آواز کا اچھا ہونا مطلوب ہے، لیکن اس کا اصل نمبر نہیں ہے، اس کا بالکل اخیر کا نمبر ہے. ہمارے اپنے اماموں کا موقع ہو، خطیبوں کا موقع ہو، مؤذنوں کا موقع ہو، رمضان المبارک جاتا ہے تو بہت بڑی آفت اماموں پر آ جاتی ہے. میں اور ایک بات کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں. علماء کو مت ستاؤ، علماء کو تکلیف مت دو، اماموں کو مت ستاؤ، اماموں کو تکلیف مت دو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پوری دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، علماء کرام کو تکلیف مت دو، علماء کرام کو مت ستاؤ، علماء کرام کے خلاف بات مت کرو، علماء کرام کا ادب کرو. نبوت نہیں ہے، لیکن نبوت کی امانت اگر دنیا میں کہیں ہے تو علماء کے سینے میں ہے. ان کا سینہ نبوت کی الماری ہے، ان کا سینہ قرآن کا الماری ہے. ان کو تکلیف مت دو. صاف اماں عائشہ کہتی ہے علماء کے سامنے زور سے بات مت کرو، جیسے نبی کے سامنے زور سے بات کرنے سے اللہ اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، علماء کے سامنے زور سے بات کرنے سے بھی اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں. میرے ابا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب اپنے مسجد کے امام کو نام لے کر پکارے اور ابا جان نے ان کو صاف ڈانٹا. ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہتے ہو، لائر کو لائر کہتے ہو، پولیس مین کو انسپیکٹر اور صاحب کہتے ہو، اور آپ حافظ کو حافظ قرآن نہیں کہتے، امام صاحب نہیں کہتے.
مولانا نہیں کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہمارا بچہ بھی چھوٹا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، اسے اس کے نام سے نہیں، اس کے رشتے سے پکارنا نہیں، اس کی نعمت سے پکارو۔ مولانا، امام صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب، اس طریقے سے پکارنا چاہیے اور زور سے بات نہیں کرنا ہے۔ دو باتیں بتاتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، خون ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ کان سے نہیں دل تک بات پہنچ جائے۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو، علماء کرام سے محبت کرو، ورنہ جو علماء کا ادب نہیں کرتا، علماء کا احترام نہیں کرتا، اماموں کا ادب نہیں کرتا، اماموں کا احترام نہیں کرتا، اس کے مرنے کے بعد جب اسے جا کر نماز پڑھ کر خبر میں دفناتے ہیں، چند لمحے کے بعد جس حالت میں دفنائے ہیں، قبر کھول کر دیکھو، اس کا چہرہ قبلے سے اگر نہ پھرا ہو تو پھر تمہاری ہر سزا رشید احمد پر حلال ہے۔ میت کو دفناتے کیسے؟ مثال کے طور پر اسے میت سمجھو، کفن میں لپٹا ہوا۔ شریعت کا قانون کیا ہے؟ یہ سر، یہ پیر، یہ اس کا دھڑ، جسم، لیکن خبر میں اسے ایسے کروٹ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے کروٹ خبر میں اسے سلاؤ، اس کی پیٹھ خبر کی دیوار سے لگی رہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ اس طریقے سے جو بھی مسلمان مرد یا عورت مر جاتے ہیں، بچہ یا بڑا، نکوکار کے گنہگار، دفنانے کا یہ طریقہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ عورتوں کو بھی دفن کیسے کیا جاتا ہے سمجھ میں آ جائے بات۔ اور آپ میں سے وہ لوگ جو قبرستانوں کو تو جاتے ہیں، کسی کو دفناتے وقت جھانک کر نہیں دیکھتے، جاؤ جا کر دیکھو، ایسے دفناتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، ان کی سزا کا طریقہ اللہ نے قبر میں کیا بنا رکھا ہے؟ خبر میں بنا رکھا ہے کہ دفنانے والے اپنے طاقت کے مطابق اس طریقے سے دفناتے ہیں، لکڑیاں رکھ کر یا پتھر رکھ کر یا اینٹ رکھ کر یا کسی بھی طریقے سے منوں کی مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں اور جانے والے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ عالم کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو اور عالم کا پیٹ جلانے والے کو، عالم کا دل جلانے والے کو، عالم پر ظلم کرنے والا مر جاتا ہے۔ دفنانے والے دفنا کر جانے کے بعد اس کی میت خدا کی قدرت سے ایسے پھر جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تو عالم کی عزت نہیں کیا تو تیرا چہرہ میرے قبلے کے بھی لائق نہیں ہے، تیرا چہرہ میرے قبلے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث ہے ضعیف، ایک حدیث ہے ضعیف۔ پیارے آقا کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہر چیز نظر آتی ہے، کبھی مجھے آپ دوزخ کا منظر بھی دکھا دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، میں کبھی تم کو دوزخ کا کچھ منظر دکھاؤں گا۔ ایک مرتبہ ابو بکر آئے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا، ادھر آؤ، اے ابو بکر میرے قریب ہو جاؤ۔ جیسے ہی ابو بکر قریب ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کر لی ابو بکر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑا۔ ایک پاور اور کانٹیکٹ تھا جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر کا پورا جسم
پسینے سے شرابور ہو گیا، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پانی پانی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑا، ابو بکر آنکھ کھولے، پوچھا کہ ابو بکر دکھایا پہنچایا تو نہیں، لیکن اتنا شرابور؟ یا رسول اللہ دیکھنے کی طاقت نہیں، جانے کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ میں نے گزارش کی، آپ نے دکھا دیا، لیکن پریشان ہوں، دعا فرما دے تمہارے اس غلام کو اللہ اس عذاب سے بچا لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے کہ آپ کے اس غلام کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی جانتے ہوئے بھی پوچھا کیا دیکھا؟ پوری تفصیل ہے حدیث میں۔ حضرت ابو بکر نے جہنم کے ان تمام منظروں کو دیکھ کر نبی سے پوچھتے رہے، ایسے منظر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، کیا گناہ ہے ان کا؟ وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، کیا گناہ ہے ان کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ابو بکر کو جہنم کی سزا دیکھے جو ان کے گناہ بتا رہے تھے۔ ایک گناہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو آگ کے بیچ میں پہنچا دیا گیا، نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ و پکار۔ یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں نے اپنے کانوں سے ان آوازوں کو سنا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میرے کان تک وہ آوازیں، اگر خدا ان میں سے کسی ایک کی چیخ کو، توجہ، کسی ایک جہنمی کی چیخ کو دنیا والوں کو سنا دے تو دنیا کے لوگ اس چیخ کے خوف سے بے موت مر جائیں گے۔ چونکہ آپ سنبھال رکھے تھے تو میں زندہ ہوں، آپ سنبھال رکھے تھے میں زندہ ہوں۔ میں نے اتنی بھیانک آوازیں سنی اور میں نے ایک جگہ کا منظر دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، اور چیخیں اتنی بھیانک جس کی کوئی حد نہیں، لیکن پورا جسم یہاں تک یا رسول اللہ انسان کا، یہاں سے یہاں تک سر جو ہے وہ سور کا بن گیا ہے، خنزیر کا بن گیا ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کیا گناہ تھا؟ آقا نے فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کے عذاب کی مثال ہے ابو بکر، یہ میری امت کے ان لوگوں کے عذاب کی مثال ہے ابو بکر۔ کلمہ تو پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، دین کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، لیکن میرے وارثین علماء کے ساتھ یہ بغض و عناد رکھتے تھے۔ میرے وارث علماء کے ساتھ یہ دشمنی رکھتے تھے۔ جو میرے وارث علماء کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اس قسم اور اس شکل کی عذاب دے گی۔ علماء کا ادب کرو، احترام کرو، قدر کرو، ان کے بارے میں خاموش رہو، تحقیق کے ساتھ لائق امامت ہیں تو پھر ان کی امامت کو ٹچ تک مت کرو۔ حضرت امام عاصم کتنے سال امامت کرے؟ 70 سال امامت کرے، کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں، اور وہی امامت کا نتیجہ تھا کئی مرتبہ امام عاصم کو خواب میں نبی کی زیارت ہو گئی۔ یہاں تک لکھا ہے علماء کرام نے، مسجد نبوی کے ممبر میں کھڑے ہو کر امام عاصم قرآن پڑھتے، قبر مبارک میں امام عاصم کی تلاوت کو نبی سنتے۔ اب نبی سنتے تو ابو بکر بھی سنتے، عمر بھی سنتے، اور اتنے پاکیزہ
اور ایسے زبردست کپڑے پہنتے امام عاصم اور ایسی زبردست خوشبو لگاتے، پورے مدینے میں ان کے خوشبو کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ کون سا عطر لگاتے؟ امام عاصم کہتے کہ بھائی جہاں تم خریدتے ہو وہاں ہم لگاتے، لیکن حضرت آپ کے جسم اور کپڑوں سے خوشبو جو آتی ہے، ہم ایسی خوشبو بازار میں بھی جا کر پوچھتے ہیں، نہ عطر ملتی ہے، نہ خوشبو ملتی ہے، نہ دینے والے دیتے ہیں، کوئی اور خوشبو ہی ہے حضرت بات کو ٹال دیتے۔ ایک دن کسی نے پکڑ ہی لیا، صاحب قبر کا واسطہ، عطر کا نام بتانا پڑے گا۔ صاحب قبر بولے تو کون؟ اللہ کے نبی۔ جس مسجد کے آپ امام ہیں، آپ سے 100 سال پہلے جس کے مصلی پر تم کھڑ رہے ہو، اس کی قبر ہے۔ اس صاحب قبر کا واسطہ آپ کو، مجھے اس عطر کا نام بتانا ہی پڑے گا۔ میں کچھ بھی کروں کہ خریدوں، میرے نبی کی مسجد میں وہ عطر لگا کے آؤں۔ آج بھی اہل عرب کو عطر سے بڑی محبت، آج بھی اہل عرب کو عطر سے بڑی محبت۔ یہاں سونے کے دکانہ اتنے خوبصورت نہیں جتنا وہاں عطر کے دکانہ خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھنے والے دیکھے ہوں گے، گئے ہیں عطر کے دکانہ، یہاں سونے کے دکانہ اتنے خوبصورت نہیں، وہاں عطر کے دکانہ اتنے خوبصورت۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک ایک تولہ 20 20 25 25 50 50 ہزار روپے کا بھی ہے۔ یہاں اتنی باٹل لے کو لگا لے کو، بار بار دوسرے کو پوچھتا، آرے کا خوشبو دیکھ، آرے کا خوشبو دیکھ، وہاں سے لیا 170 میں، وہاں سے لیا 170 میں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مار رہا ہے سو دمہ کو، خوشبو دفن ہو رہی ہے، لگا کو پھر پوچھ رہا ہے آ رہی ہے کیا خوشبو دیکھ۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آج بھی اہل عرب عطر پر عنوان کا رخ بدل جائے گا، زبردست عطر استعمال کرتے ہیں۔ مسجد میں کسی نے پکڑ لیا امام عاصم کو، صاحب قبر کا واسطہ بتانا پڑے گا عطر کا نام۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں جب واسطہ دے دیا تو راز کھولنا ہی پڑے گا، لیکن پھر بھی تجھے بھی قسم دلاتا ہوں، میری زندگی میں اب جو کہنے والا ہوں کبھی بیان نہ کرنا، پہلے وہ قسم کھا پھر تیرے واسطہ میں بتا دیتا ہوں، نہیں بولوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ عطر کی خوشبو نہیں، یہ نبی کی ملاقات کی خوشبو ہے، یہ عطر کی خوشبو نہیں، نبی کے ملاقات کی خوشبو ہے۔ میاں مسجد نبوی میں خدمت کا شرف ملنے کی وجہ سے ایک مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت ہوئی، ایک مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک منبر میں بیٹھے ہیں، نبی پاک منبر میں بیٹھے ہیں، آقا نے مجھے بلایا، عاصم قریب آؤ۔ میں باادب نبی کے قریب ہوا، آقا نے فرمایا اور قریب آؤ، میں اور قریب ہوا۔ آقا نے فرمایا اور قریب آؤ، میں اور قریب ہوا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کی سند نبی دے دے، اس کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا مولانا؟ جس کی تلاوت کی سند نبی دے دے، نبی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا قرآن اس کا غلام اتنا اچھا پڑھتا ہے، جس پر نازل ہوا وہ خوش ہوتا ہے۔ کیا مہینہ چلا گیا نہیں قرآن والا مہینہ؟ عاصم تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو۔ میں امام عاصم فرماتے ہیں میں سنتا رہ گیا،
آقا نے فرمایا کہ عاصم، جب تم میرے مصلی میں قرآن پڑھتے ہو نا، خبر میں میں تمہاری تلاوت کو سنتا ہوں۔ عاصم لاؤ وہ منہ، عاصم لاؤ وہ منہ جس منہ سے تم ہمارے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو پڑھتے ہو، ہم اس منہ کو بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت امام عاصم نے کہا اللہ کے نبی نے میرے منہ میں جب بوسہ دیا، اس وقت سے جو خوشبو نکل رہی ہے، تم جو سن رہے ہیں نا، یہ خوشبو کوئی اور خوشبو نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کی خوشبو ہے۔ امام عاصم کا نام آ گیا تو عرض کر دیا واقعہ۔ 70 سال امامت کہاں سے شروع کی ہے، یاد ہے بات آپ کو؟ وہ امام عاصم کی قبر سے انتقال کے بعد کئی سال تک قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ امام عاصم کے وصال کے بعد امام عاصم کے قبر مبارک سے زیارت کو جانے والے لوگ برابر تلاوت کی آواز سنتے تھے۔ موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ زندگی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مرنے کے بعد عمل کا موقع ختم۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے عمل منقطع۔ نماز کا حکم قبر میں نہیں، روزے کا حکم قبر میں نہیں، کسی اور اعمال کا حکم قبر میں نہیں۔ یا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے خدا سزا میں مبتلا کر دیں گے، یا نہیں تو اس کے نیکیوں کی وجہ سے اسے قیامت تک آرام سے سلا دیں گے، یا نہیں تو جنت کے دریچے اس کے قبر سے کھول دیں گے، کہیں گے کہ تو دیکھتا رہ جہاں تجھے جانا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کو دنیا میں کسی عبادت سے مزہ ملتا تھا، وہ چاہتا اللہ مجھے قیامت تک کرنا کیا ہے، خبر میں مجھے کچھ عبادت کا موقع دے دیجئے، اللہ فرمائیں گے عبادت کا موقع تو ملے گا لیکن عبادت پر اجر نہیں ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ جگہ بجگہ اللہ کے نبی کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں۔ ایک جگہ آقا نے دیکھا قبر مبارک میں ایک نورانی چہرے والے خوبصورت اللہ کے بندے نماز میں مصروف ہیں۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل نے اللہ کی اجازت سے فرمایا یا رسول اللہ یہ موسیٰ ہیں جو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں بھی کسی کو عبادت کا موقع مل جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، لیکن علماء کا اتفاق ہے اس بات پر تمہارے عمل کی جزا، تمہارے عمل کا ثواب دنیا میں جیتے جی ہی ملے گا، مرنے کے بعد عمل کا موقع نہیں۔ اگر موقع مل گیا تو اس کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ غرض میں بات کو یہاں روکتا ہوں، آئندہ اسی عنوان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عبادت کے موقع چلے جاتے ہیں تو لوگ تھک جاتے ہیں۔ اس عنوان پر بات کرنے کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اعلان ہے، جاتے ہوئے لوگ مسجد کے ضرورتوں کے لیے چندہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو بے حد قبول فرمائے۔